دوسرا حصہ ایک حصہ 2311 میں طارق بن زیاد 12,000 سپاہیوں کے ساتھ بحر روم عبور کر کے جبل الطارق جبرالٹر پر اترا۔ اسلامی لشکر زیادہ تر بربر جنگجوؤں پر مشتمل تھا جنہیں عرب کمانڈروں کی قیادت حاصل تھی۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق طارق بن زیاد نے فوج کو جوش دلانے کے لیے کشتیاں جلا دیں اور کہا، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نعرے نے فوج میں ناقابل شکست عزم پیدا کر دیا۔ اس وقت اندلس پر گوت بادشاہ راڈرک کی حکومت تھی جو ایک ظالم حکمران تھا۔ اس کے خلاف بغاوتیں جاری تھیں اور اس کی اپنی فوج بھی غیر مطمئن تھی۔ راڈرک کو جب اسلامی حملے کی خبر ملی تو وہ 99,000 فوجیوں کے ساتھ طارق بن زیاد کے مقابلے کے لیے نکلا۔ بن زیاد کی فوج 12,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی جبکہ راڈرک کے پاس 99,000 سپاہی تھے۔ جنگ سے قبل طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو اتحاد اور ایمان کی طاقت سے مضبوط کیا۔ اسلامی فوج نے ایک منظم حکمت عملی اپنائی جس میں سرعت، گھات لگا کر حملہ اور بہترین جنگی چالیں شامل تھیں۔ 19 جولائی ہجری 1911 کو وادی لکھی کے مقام پر فیصلہ کن مارکا شروع ہوا۔ راڈرک کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی لیکن منظم نہیں تھی۔ طارق بن زیاد نے دشمن کی فوج کو چند چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے کمزور کر دیا۔ بغاوت کا سامنا کرنے والے کچھ گوت سرداروں نے راڈرک کا ساتھ چھوڑ دیا جس سے اس کی فوج مزید کمزور ہو گئی۔ ہفتے کی سخت جنگ کے بعد اسلامی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ راڈرک کا انجام واضح نہیں۔ کچھ روایات کے مطابق وہ جنگ میں مارا گیا جبکہ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ فرار ہو گیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے پورے اندلس کے دروازے کھول دیے۔ اس جنگ کے بعد طارق بن زیاد نے قرطبہ کا رخ کیا۔ یہاں گوت افواج نے مزاحمت کی لیکن اسلامی فوج نے جلد ہی شہر کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے قرطبہ میں انصاف اور رواداری کا مظاہرہ کیا جس سے مقامی لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ طارق بن زیاد کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر موسیٰ بن نصیر خود بھی اندلس پہنچ گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اشبیلیہ، سیولے اور مریدہ میریدا جیسے بڑے شہروں کو فتح کیا۔ اس کے بعد دونوں سپہ سالاروں نے مل کر شمالی اسپین کے علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ تیز رفتاری سے اندلس کے مختلف علاقوں کو فتح کیا تھا جبکہ موسی بن نصیر زیادہ محتاط انداز میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق موسی بن زیاد کی خود مختاری کو پسند نہیں کیا اور ان کی فتوحات پر روک لگا دی۔ ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ نے دونوں سپہ سالاروں کو دمشق واپس بلا لیا جہاں ان کے درمیان اختلافات مزید نمایاں ہو گئے۔